سوال ہے کہ تسبیح اللہ کی کرنا والا جو شخص ہے، کیا یہ گناہوں کے باوجود معاف کر دیا جائے گا؟ تو انسان کی عادت بڑی عجیب یہ ہے کہ وہ ایک بری عادت کا جو شکار ہوتا ہے، مگر جو اچھی عادت ہو جو اس کو چھوڑ دے، اور یہ ایک مایوسی کا بحران اور ابلیسی نشان ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے نامراد، مایوس۔ اب میں نے ایک غلط کام کیا اور رحمت پروردگار سے مایوس نہیں ہوا، میں ساری عمر غلط کام کر سکتا ہوں اور پھر بھی اللہ کی اگر رحمت کی امید کر سکتا ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت میری تسبیح الہیہ میں نظر آتی ہے کہ اللہ جہاں مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں غلط کام چھوڑ دوں، وہاں اس نے مجھ میں بہت بڑا کرم کیا ہوا کہ اپنے یار کی توفیق بخشی ہوئی ہے۔ تو اتنے بڑے کار ثواب کو میں چھوڑ دوں تو میں کس قسم کا انسان ہوں؟ میں ایک تو گناہ کر کے میں بیوقوف ہوں، اس پر تسبیح چھوڑ دوں، چاہے مطلق اور عمر بن شام اور ابو جہل پر نہ بننا چاہتے۔ تو یہ تو ان میں کوئی تضاد نہیں۔ کسی خدا کریم قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کرو، اس کے بعد اچھا ضرور کرو تاکہ میں تمہاری نیکیوں سے تمہارے گناہ صاف کروں۔ قرآن حکیم میں دو مقامات پر ذکر ہے شہاب ثاقب کا، کہ جب عالم بالا میں شیاطین فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جلتا ہوا شعلہ بریکٹ میں شہاب ثاقب ان کے پیچھے لپکتا ہے، جبکہ سائنس اس کو کچھ اور فینومینا کہتی ہے۔ سائنس اس کو کوئی اور فینومینا نہیں کہتی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو سائنس ہیز ناٹ بین ایبل ٹو انٹرپریٹ دی پرپز آف میٹیئرز ان دا اسکائی۔ سائنس یہ نہیں کہا، سائنس کو تو اس سسٹم سے آگاہی نہیں ہے کہ کوئی اوپر ایسا بالائی سسٹم موجود ہے جو ویل کورڈ ہے اور جس میں بیریجز آف میٹیئرز آر بینگ یوزڈ ایز اینٹی ایئر کرافٹ گنز۔ یہ تو نہیں پتا کسی کو، کیونکہ اب بھی اگر ہمارے کاسمک فضا سے کوئی چیز کراس کرتی ہے تو ہم اینٹی ایئر کرافٹ گن جو استعمال کرتے ہیں، میرے خیال ہے وہ شہاب ثاقب کی طرح ہی اپنے ٹارگٹ کو لپکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جہاز بھی اڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں کائنات کے بالائی سسٹم کا تو پوری تعلیم نہیں ہے، مگر اگر زمین پر ایک حکومت اپنی فضا کی، آسمانی فضاؤں کی حفاظت کرتی ہے اور ایریل پروٹیکشن سے حفاظت کرتی ہے، اس میں میزائل ہیں، تو ظاہر ہے کہ آسمان ایک بہت بڑی کائنات کی حفاظت میں جو جنرلی آئی وڈ سے ایٹک فائر استعمال ہوتی ہے اور میٹیئر۔ اب جیسے یہاں آپ کو پتا ہے کہ دشمن فلاں بنا ہے، مگر اگر فرض کیجیے شیاطین دنیا پہ چڑھائی کر دے اور نظر نہ آئے تو آپ کی ایٹکس تو نہیں نہ چل سکتی، مگر اللہ نالجبل ہے، اور شیاطین دراصل آسمان بالا کو جاسوسی کے لیے چڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہاں ایک مکان سے دوسری مکان تک کی حفاظت ہے یا سمندروں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے اور ہماری سمندری فضائیں ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ایک گیلیکسی کو کسی دوسری گیلیکسی نے پروٹیکٹ کیا ہوا، اور جب کوئی شیطان اس گیلیکسی کی حدود میں داخل ہوتا ہو تو میٹیئرز جو ہیں اس پہ بے انداز پھینکے جاتے ہیں۔ جیسے چاند سے بلند، چاند کی سطح پہ بڑی میٹیئرز ہوتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جنات کی حدود پرواز چاند تک ہے، تو جنات 3000 سال کی زندگی رکھتے ہیں، 1500 برس سے 3000 سال کی ہے۔ یہ گیسیس ویلیوز بھی ہیں اور ایک قسم کا الیکٹرانک مینوور بھی ان کے پاس ہیں، شکل بدل لیتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ فضاؤں سے ہو سکتا ہے کہ بجلی کی رفتار سے گزرتے ہوں اور عالم بالا میں ان کی اپنے کو سیکرٹ سروسز موجود ہوں اور اللہ کو ان کا بہتر علم ہے۔ اسی لیے بظاہر ہم اس سائنس پہ اعتراض نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس کو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے کسی سسٹم کا۔ قیامت کے روز جو چیزیں غائب ہیں کیا وہ ظاہر ہو جائیں گی؟ ایک سوال کا جواب تو ہاں میں ہے، کیونکہ وہ خالی قیامت کی بات تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روح سے جب آپ داخل ہوں گے اس میں سکرات میں، تو اسی وقت سے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی وہ باتیں جو ہمیں جاننی چاہیے، وہ باتیں جن کا ہمیں علم نہ تھا۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے کہتا ہے آج اس کی آنکھ، سکرات کی بات کرتا ہے کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے، یہ جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا آج اسے نظر آ رہے ہیں۔ تو قیامت میں سوائے اللہ کے شاید کوئی بڑا حجاب نہ ہوگا، مگر جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو خدا بھی نظر آئیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ جنت میں جمعے والے دن لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔
تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اسی طرح کریں گے جیسے ہم آپ کو دیکھیں؟ فرمایا نہیں، بادلوں کی اوٹ سے ایسے جیسے کوئی سورج بادل کی ہلکے بادل کی اوٹ میں ہو تو نظر آتا ہے، اسی طرح پروردگار جنت میں اہل ایمان کو نظر آئے. اور اگر اللہ نظر آ گیا تو باقی کس کو دیکھنا؟